السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر حاضر اور درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ سورۃ انفال آیت نمبر 27 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی قسم پرسی اور ایسے حالات بتا کر فرمایا کہ میں نے تمہیں کفار کے شکنجے سے نکالا، ان کے ظلم و ستم سے نجات دی، ان پر فتح دی۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ خبردار اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ یہاں اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت سے مراد احکام شرعیہ پر عمل نہ کرنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا، نہ خیانت کرنا، اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول سے۔ یعنی ہمارے پاس اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑی امانت ہے وہ قرآن ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس کو ماننا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے ہمیں ہدایت کا ذریعہ دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، حدیث کا مجموعہ یعنی قرآن و حدیث، وہ احکام ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے سیدھی راہ پر چلنے کے لیے ایک راستہ متعین کرتے ہیں۔ سورۃ احزاب میں فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ میں نے اپنی امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ فابین ان یحملنھا، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ واشفقن منھا، مشکل یعنی انہوں نے سمجھا اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، ڈر گئے اس سے۔ وحملھا الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، کہ انسان جاہل ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اگر بات نہیں سمجھتا، نہیں مانتا۔ یعنی اللہ کا قرآن اور شریعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ امانتیں ہیں اللہ کی جو اللہ نے ہمیں سونپی ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا دم بھرنے والے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کو دل سے تسلیم کریں اور اس پر عمل کریں۔ یعنی اس میں کوئی خامیاں نکالنے، بظاہر اگر اس میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے، کوئی زندگی میں کوئی نقصان دہ ہے سکتی ہے، اس کو سمجھنے سوچنے کی بجائے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یہی ہمارے لیے بھلائی کامیابی کا رستہ ہوگا۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ہی آپس کی یعنی اپنی امانتوں کو، ایک دوسرے کی جو امانتیں ہیں، نہ ہی ان میں خیانت کرو۔ یعنی دو باتیں فرمائی اللہ نے، فرمایا کہ نہ اللہ کے فرمان کے ساتھ خیانت کرو، یعنی کہ جو قرآن پاک ہے اس میں جو اللہ کا فرمان ہے، اور نہ اس کے رسول کے فرمان کے ساتھ خیانت کرو جو حدیث مبارکہ ہے یا نبی کا فرمان ہے۔ تو ان میں جو اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے، اللہ فرماتے ہیں ان میں خیانت نہ کرو، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ، مسلمان بھائی کے ساتھ، یعنی انسانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ لین دین میں خیانت کئی طرح سے، اعمال میں، لین دین میں، چیز کے لینے دینے میں، یعنی کسی بھی قسم کی خیانت نہ کرو جو کہ اللہ کو ناپسند ہے۔
اللہ اور اس کے رسول سے خیانت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے آدمی نیک اور تابع دار بنے اور خلوت میں چھپ کر گناہ کرے، یہ بھی ایک خیانت ہے۔ اور یہ بھی کہ اللہ کی طرف سے فرائض کو چھوڑ دیں اور نواہی پر عمل کرتے رہیں، یعنی فرائض کو چھوڑنا بھی یہ بھی خیانت ہے، اور جو اللہ نے جن سے روکا ہے ان پہ عمل کرنا یہ بھی اللہ کی طرف ایک خیانت ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ آپس میں بددیانتی نہ کرو، اس سے مراد ہے آپس کے عہد، معاہدے اور وہ ذمہ داریاں جو خاندانی یا معاشرتی طور پر کسی انسان پر عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا بھی ایک ہمارے میں خیانت ہے۔ کوئی آدمی کسی منصب یا عہدے کے بیٹھا ہے تو اس لحاظ پر جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں ان کو پورا نہ کرنا یہ بھی بددیانتی ہے۔ اللہ کی بد عہدی اور بددیانتی سخت ناپسند ہے اللہ کو، یعنی کہ یہ دونوں چیزیں، عہد پورا کرنا نہ کرنا اور بددیانتی کرنا، اس کے بارے میں مسند احمد میں فرمایا لا ایمان لمن لا امانتہ ولا دین لمن لا عہد لہ، یعنی اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ یہ چونکہ غزوہ بدر کے پس منظر میں ہے تو اس ضمن میں یہ حکم تو کہ تم اپنی کمزوریاں یا منصوبہ یا ان کی خبر مشرکوں تک نہ پہنچانا، یعنی قوم سے غداری کا مرتکب نہ ہونا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے بددیانتی ہے۔ اور آج کے دن کے لیے جو اس میں پیغام ہے کہ اسلامی مملکت کی جو خفیہ معلومات ہیں ان کو دوسروں تک پہنچانا یا پہنچانا یہ بھی غداری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بدعہدی، بددیانتی انتہائی ناپسند ہے، وہ کسی عمل میں بھی ہو، کسی صورت میں بھی ہو۔ اور صرف زبان قید نہیں، یعنی جو انسان جو اپنی ذمہ داریاں اگر پوری نہیں کرتا، ایک ملازم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، ایک خاندان کا سربراہ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتا، یہ سب خیانت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور پھر لین دین میں بددیانتی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو خیانت جو ہے، بددیانتی جو ہے یہ پسند نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے حکم میں تو بددیانتی یہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے کہ نبی کے فرمان سے بددیانتی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کا پیغام ادھورا دیا جائے، کچھ کو چھپا لیا جائے اور کچھ کو بیان کر دیا جائے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تم خیانت نہ کرو، نہ میرے ساتھ اور نہ رسول کے ساتھ، اور نہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانت، دیانت اور عہد پورا کرنے والا بنا دے۔ اور اللہ کے نبی دیکھیں کہ رسالت سے پہلے بھی لوگ آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، تو یہ ایک انسان کا، ایک مومن کا، ایک مسلمان کا وصف ہونا چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرے، وہ ایک امین ہو، وہ صادق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ وصف پیدا کر دے، آمین یا رب العالمین۔